معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو بولو چینل میں خوش آمدید۔ قرولش عثمان کی قسط نمبر 68 کا دوسرا ٹریلر آ چکا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں 3 موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ نمبر 1، پادری گریگور کے پاس موجود امانت۔ نمبر 2، بالا خاتون پر حملہ کیوں ہوا۔ نمبر 3، عثمان کا اگلا ہدف کون سا قلعہ ہے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کے پہلے پوائنٹ کی طرف۔ آگے جانے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تاریخی اور مستند معلومات سے مستفید ہوتے رہیں۔ پادری گریگور کی امانت، جیسا کہ آپ نے قسط نمبر 67 کے آخر میں دیکھا کہ عثمان نے پادری گریگور کے پاس موجود امانت کا پتہ لگا لیا اور اسے حاصل بھی کر لیا۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پادری کے پاس موجود وہ امانت کیا ہے۔ بظاہر وہ لکڑی کا ایک ٹکڑا نظر آتا ہے، مگر اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہے۔ شہنشاہ سمیت اکثر باز ندینی قلعے دار پادری گریگور کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اگرچہ شہنشاہ نے پادری کو تشدد کا نشانہ اس لیے بنایا تھا کہ پادری گریگور نے کیتھولک والوں سے اتحاد کے لیے انکار کیا تھا۔ اگرچہ یہ معاملہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے کیونکہ ماضی میں بھی باز نتینیوں کے ہاں اکثر ایسے معاملات چلتے رہتے ہیں، مگر ایسے معاملات میں اتنا تشدد نہیں دیکھا گیا تھا۔ لہٰذا شہنشاہ کا پادری پر اتنا تشدد کروانا صرف اور صرف اس راز کا پیچھا کرنا تھا۔ ہماری رائے کے مطابق اس راز کا تعلق باز نتینی مذہب یعنی آرتھوڈوکس عیسائیت سے ہے۔ آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے دوسرے موضوع پر، یعنی بالا خاتون پر ہونے والا حملہ۔ قسط نمبر 68 کے دوسرے ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ کاتالان سپاہیوں اور عثمان کی بیویوں کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ ممکنہ طور پر بالا خاتون اور مالہون خاتون قالینیں لے کر کوسیس کے قلعے کی طرف جا رہی ہوں گی اور راستے میں کاتالان ان پر حملہ کر دیں گے اور بالا خاتون کو بری طرح زخمی کر دیا جائے گا۔ اب یہ بالا اور عثمان دونوں کے لیے ایک کڑا امتحان ہوگا، کیونکہ اتنی مشکلات کے بعد اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اولاد کی امید دلائی، مگر اب وہ امید بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ مگر تاریخی طور پر بالا خاتون سے بھی اولاد ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کاتالان کو حملہ کرنے کا حکم کس نے دیا، کیونکہ کاتالان کے تعلقات کوسیس اور روگاتاس دونوں سے ٹھیک نہیں ہیں، لہٰذا یہ حملہ نکولا کی طرف سے بھی کروائے جانے کا بڑا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں ویڈیو کے آخری موضوع کی طرف، یعنی عثمان کا اگلا ہدف کیا ہوگا، کس قلعے پر حملہ کرے گا۔ فی الحال عثمان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا حملہ کرے، مگر ممکنہ طور پر عثمان کے ذہن میں سب سے پہلے ایناگول قلعہ ہوگا، اور ایناگول قلعے والے ماضی میں عثمان اور کائی قبیلے والوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا چکے ہیں، لہٰذا عثمان سب سے پہلے آس پاس کے قبائل سے رابطہ کرے گا اور حملے کے لیے انہیں اعتماد ملے گا۔ اس معاملے میں سب سے اہم مسئلہ تورگت سردار کا ہے، جنہوں نے پچھلی قسط میں عثمان کو خبردار کیا کہ میرے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں۔ عثمان اگر تورگت کے غصے کو ٹھنڈا نہیں کرتا اور اسے اپنے ساتھ نہیں ملاتا تو عثمان کے لیے فتوحات حاصل کرنا بہت مشکل ہوگا۔ فی الحال تورگت عثمان سے اکتایا رہے گا، مگر بہت جلد کوئی حادثہ تورگت کو عثمان کی اطاعت پر مجبور کر دے گا۔ معزز ناظرین و سامعین، ویڈیو کے آخر میں ہم ریٹنگ کا بتاتے جائیں کہ ریٹنگ کے معاملے میں پچھلے ہفتے کے ڈراموں میں بھی قرولش عثمان سب سے پہلے نمبر پر رہا، جبکہ تشکیلات کو تیسرا نمبر ملا۔ ہمیشہ کی طرح بار بروسہ ٹاپ 10 میں بھی جگہ نہ بنا سکا۔ معزز ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اردو بولو اپنے ناظرین کے لیے سیوتا کوشچن سیریز ہفتے کے دن سے شروع کر رہا ہے، اس لیے آپ ہفتے کے دن ہماری ویب سائٹ اردو بولو کا وزٹ ضرور کریں اور سیوتا کوشچن سیریز اردو سب ٹائٹل کے ساتھ دیکھیں۔ اس کے علاوہ سلجوقوں کا عروج سلطان الپ ارسلان سیریز 8 نومبر بروز پیر سے ترکی کے سرکاری چینل TRT1 پر شروع ہو رہی ہے۔ اس کی معلومات کے لیے بھی ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ سیریز اور اداکاروں کے متعلق معلومات سے مستفید ہوتے رہیں۔ اس کے علاوہ دیگر ترک سیریز اور تاریخی حوالے سے آپ کو اپڈیٹ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر ملتی رہیں گی۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ ابھی کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔